میرا خواب خواب ہی رہا اور میں مر گئی۔ پارلر سے نکلتے ہوئے میں نے امی سے پوچھا، امی لڑکیاں شادی والے دن یہاں آ کر کیا کرتی ہیں؟ یہ گھر میں کریم پاؤڈر لگا کر تیار کیوں نہیں ہوتی؟ امی نے بتایا کہ بیٹا یہاں وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں یا جن کے نصیب اچھے ہوتے ہیں، وہ یہاں سے تیار ہو کر جاتی ہیں اور ان کے دولہے بھی ایسے ہی تیار ہو کر بارات لے کر جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، امی جب آپ کی شادی میرے بابا کے ساتھ ہوئی تھی تب آپ کے نصیب کیسے تھے اور آپ کے پاس کتنے پیسے تھے؟ میری ماں نے میری یہ بات سن کر مجھے ڈانٹ دیا اور گھر پہنچنے تک میں نے دیکھا لگاتار وہ روئے جا رہی ہیں۔ تب میری عمر 11 سال تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ میں 2 سال کی تھی جب میرے بابا نے میری ماں کو تیسری بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے طلاق دے دی تھی اور میرے 2 بھائی اپنے پاس رکھ لیے اور میری امی ہم تینوں بہنوں کو ساتھ لے کر میکے آ گئیں۔ میرے ماموں انتہائی غریب کسان تھے، مشکل سے اپنا وقت پاس کرتے تھے۔ اب میری ماں بھی آ گئی تو میری ممانی سارے گھر کا کام بھی کرواتی اور جب چاہتی ہم پر اپنا غصہ بھی ٹھنڈا کر لیتی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک رات ہم لوگ رات کو سوئے اور صبح ہوئی تو میں نے امی کو جگانا چاہا، لیکن امی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئی تھیں۔ جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور میں روتے ہوئے اپنے آخری سہارے کو سہارا دینے کی کوشش میں تھی، لیکن وہ اس دنیا کو خیر بات کہہ گئیں اور ہم بہنیں زمانے کی ٹھوکروں کی نذر ہو گئیں۔ ماں جی کو دفنائے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ ایک دن ماموں نے کہا، بیٹا آپ کے ابو سے میں نے بات کی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میری بیٹیوں کو میرے گھر چھوڑ جاؤ، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ ہم نے سامان باندھا اور ماں کی قبر پر آخری سلام کے بعد کلام پاک اور آنسوؤں کا تحفہ چھوڑ کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو کے گھر پہنچے تو ماموں نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ 3 سال پہلے ابو بھی فانی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ماموں جھوٹ بول کر ہمیں یہاں چھوڑ کر نماز کے بہانے یہاں سے اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ شکر کیا کہ بھائی نے ہمیں قبول کر لیا اور بھابھی یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی کہ تم لوگ یہاں صرف کچھ دنوں کے لیے رہنے آئے ہو، یہاں کی مالکان بننے کی ضرورت نہیں اور یہ کپڑے دھو کر اپنی اپنی چارپائی اسٹور سے نکال کر سو جانا۔ بھابھی کے جانے کے بعد ہم تینوں ایک دوجے کے گلے لگ کر رونے لگ گئیں۔ یا خدا، یہاں بھی تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، تیری اتنی بڑی دنیا میں ہم اکیلی ہیں اور سب ہم سے ناراض بھی ہیں جبکہ ہمارا کوئی قصور بھی نہیں۔ تھوڑے دن گزرے تھے، بھابھی نے ہم کو اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگیں کہ یہ مت سوچ لینا کہ ہم تمہارے لیے اچھے اچھے رشتے ڈھونڈ کر تمہاری شادیاں کریں گے۔ یہاں صرف مہمان ہو، تم کسی سے بات کر کے اپنا پکا ٹھکانہ تلاش کرو۔ آنسو تو جیسے ہماری آنکھوں کے کنارے پر پڑے ہوتے تھے۔ ایک سے بڑھ کر ایک مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا تھا۔ 3 ماہ گزرنے کے بعد 2 دن سے میری دونوں بہنیں غائب تھیں۔ بھائیوں کی تو ہم کچھ لگتی ہی نہیں تھیں اور بھابھی نے شکر ادا کیا کہ خود ہی چلی گئی تھیں اور میں اکیلی امی ابو اور دونوں بہنوں کی جدائی میں رونے کے لیے رہ گئی۔ مجھے کمرے کی صفائی کے دوران ایک کاغذ ملا جس پر لکھا تھا، باجی ہم دونوں دور کے کسی شہر کی طرف جا رہی ہیں۔ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں تھا، لیکن تم تو خود بھی اس گھر کی نوکرانی ہو اور ہم سے ایسے مر مر کے نہیں جیا جا رہا تھا۔ وقت اور مقدر نے ساتھ دیا تو ہم تمہیں یہاں سے لے جائیں گی اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم قیامت میں ماں کے ساتھ ملیں گی۔ خدا حافظ۔ اس دن سے میں سمجھ گئی کہ جن کے نصیب اچھے ہوتے ہیں وہ پارلر سے تیار ہوتی ہیں اور جن کے نصیب میرے جیسے ہوتے ہیں ان کا کوئی خواب بھی حقیقت میں نہیں بدل سکتا۔ اور آخر میرا پارلر سے تیار ہونے کا خواب خواب ہی رہا اور میں 42 سال کی عمر میں اپنے بھائی کے گھر میں مر گئی۔